الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان عزیز، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک آئینے کی طرح سے بنایا ہے. یہ دنیا ایک کتاب ہے. اس آئینے میں انسان ہر عمل کا بدلہ دیکھ سکتا ہے. اس کتاب میں انسان ہر عمل کرنے والے کا انجام پڑھ سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں سب سے بڑا منصف، سب سے بڑا انصاف کرنے والا وقت ہے، زمانہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے سورۃ العصر میں قسم کھائی: والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے. محرم الحرام کے اس مہینے میں جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ محرم الحرام کا تعلق حق و باطل کے ساتھ، ظلم کرنے والوں کے انجام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس و بے کس ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ہر اعتبار سے وہ کمزور ہوتا ہے. دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کی قوتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور بالآخر جب وہ طاقتور ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اور اللہ اس کو کچھ طاقت دے دیتے ہیں، کچھ عزت دے دیتے ہیں، کچھ مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں، تو وہ بھول جاتا ہے
اپنی بے بسی کو، اپنی کمزوری کو اور اپنے طاقت کے نشے میں اپنے نفس و شیطان کی غلامی میں وہ اندھا دھن اللہ کے نظام کو توڑنے لگتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اپنے بھائی بہن اور اپنے دوست احباب، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اور بھول جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک طاقت ہے اللہ کی جو ہر عمل کرنے والے کے پیچھے نگاہ رکھے ہوئے ہے اور ہر عمل کرنے والے کو اس کا بدلہ ضرور وہ طاقت دیتی ہے۔ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ بھلا کر بھلا ہوگا، برا کر برا ہوگا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو جیسے وہ کرنی چاہیے، جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے اس کا حق ہے، اس طرح نہ کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں آ کر یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہاں اللہ نے انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، اس کا سلیقہ سکھلایا ہے۔ اگر اس کام کو اس طریقے سے نہیں کریں گے تو پھر وہ ظلم کہلائے گا۔ ظلم کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے، ظلم کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی ہے، ظلم کا تعلق ماں باپ سے بھی ہے، بچوں سے بھی ہے، بیوی سے بھی ہے، بھائی بہنوں سے بھی ہے، ملنے جلنے والوں سے بھی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ یہ ظلم کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ انسان 24 گھنٹوں میں یا تو انصاف کرنے والا ہوتا ہے یا ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اوقات کو، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے، جیسے اللہ نے بتایا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو وہ انصاف کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ اس طرح سے انجام نہیں دے رہا ہے، اس میں کمی زیادتی کر رہا ہے، تو پھر وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم ایسے ہو جاؤ کہ ہر کام کو صحیح طریقے سے اللہ کے لیے پابندی کے ساتھ کرو۔ شہداء بالقسط، اور انصاف کی گواہی دو۔ اگر اس میں تم کمی زیادتی کرو گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور یہ انصاف کا تعلق اسلام سے ایسے ہے کہ اسلام کا کوئی عمل انصاف سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اور اسلام ظلم سے کسی بھی طرح سے میل نہیں کھاتا۔ اسلام کا کوئی
قرآن و حدیث کی کوئی بات ظلم سے میل نہیں کھاتی۔ اسلام سراپا انصاف ہے، انصاف کو اللہ پسند فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی انصاف سے بھری ہوئی ہے۔ پوری زندگی میں چیلنج ہے کہ کوئی اگر ظلم کا شک و شبہ بھی کرنا چاہے تو وہاں کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام انصاف کو پسند فرماتا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ہر وقت انصاف کا جھنڈا بلند رکھنے، انصاف کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اسلام جو پھیلا ہے وہ انصاف کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پوری دنیا میں مختصر سے وقت میں زیادہ سے زیادہ 30 سال کا عرصہ لگا ہوا ہوگا، اسلام آدھی دنیا پر حکومت کر رہا تھا۔ 30-40 سال میں اسلامی تعلیمات، اسلام کا جھنڈا آدھی دنیا سے زیادہ ممالک میں حصے میں لہرا رہا تھا، اور لوگ جوف در جوف دیوانے بن کر اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ آج پوری دنیا میں جو اسلام زندہ ہے، اسلام جو اس کی جو روشنی نظر آ رہی ہے وہ انصاف کی وجہ سے ہے، وہ انصاف پر مبنی تعلیمات کی وجہ سے ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کی انصاف پر مبنی باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہم نے محنت نہیں کی۔ ہم بھی اسی طرح سے نفس و شیطان کے نردے میں آ گئے، اپنی خواہشات کی غلامی میں بہہ گئے، جس کی وجہ سے مسلمان جو ایک زمانے پوری دنیا میں انصاف کے نام سے، انصاف پسند جماعت کے نام سے پہچانی جاتی تھی، پوری دنیا میں انصاف کا جھنڈا لہرانے والی تھی، ظالموں کے خلاف ایک مضبوط جماعت تھی، مضبوط طاقتور آواز تھی، یہ جماعت بھی انصاف کے نظام سے دور ہوتی چلی گئی، اور اپنی زندگی میں مسلمانوں نے بھی ظلم کو جگہ دے دیا۔ آج پوری دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، تڑپ رہی تھی، بلبلا رہی تھی۔ جو مالدار تھا وہ مالدار ہوتا چلا جا رہا تھا، جو غریب تھا وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا، جو طاقتور تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرنا، کمزوروں کو دبانا اپنا حق سمجھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو بدلا، دنیا کو ایک نیا نظام دیا جس میں کہیں ظلم کی گنجائش نہیں تھی، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین شریعت کو، دین حنیف کو، انصاف پر مبنی نظام کو دیکھا تو جوف در جوف قبول کرتے چلے گئے، مسلمانوں کو اپنا مسیحا سمجھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی سعادت سمجھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا اپنے لیے نجات کا واحد راستہ سمجھا۔ لوگ مسلمان بادشاہوں کو خطوط لکھا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں مسلمان نہیں ہیں، آپ ہم پر رحم کھاتے ہوئے کچھ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ہمارے پاس بھیج دو۔ میرے دوستو، اسلام کی یہ تاریخ ہے، مسلمانوں کی یہ تاریخ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے اپنی جو پہچان بنائی وہ انصاف پسندوں کی جماعت سے، وہ اسلام، وہ انصاف کرنے والوں کی حیثیت سے اپنی شناخت بنائی۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ اس دنیا میں ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کا ظلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، صرف یہ نہیں کہ تمہیں انصاف کرنا ہے، بلکہ تمہیں اس طرح انصاف کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ستائے، اگر کوئی تم پر ظلم کرے، اگر کوئی تمہارا رشتہ دار ہو، اگر کوئی تمہارا دوست ہو، اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرنے والا ہو، کوئی بھی نقصان پہنچانے والی جماعت ہو، تو اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کی تکلیف دینے کی وجہ سے، اس کی گالی گلوچ کرنے کی وجہ سے، اس کا ہمارا حق دبا دینے کی وجہ سے، اس کے دوست ہونے کی وجہ سے، اس کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے تم بھی ظلم کرنے لگے، تم بھی انصاف کے راستے سے ایک بالش ہٹ جائیں، ایک انچ ہٹ جائیں، یہ بھی ہمیں پسند نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کا تمہارے ساتھ برائی کرنا، یہ بھی تمہیں انصاف کے راستے سے، انصاف کے طریقے سے ہٹائے نہیں۔ اعدلوا، اس وقت بھی تم انصاف کرو، اس وقت بھی تمہارے اندر انصاف کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس نے ہمارا حق چھینا، اس لیے ہم اس کا حق چھینیں گے۔ اس نے ہمارے ساتھ برائی کی، اس لیے ہم اس کے ساتھ برا کریں گے۔ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے۔ اتقوا اللہ، اپنی زندگی میں لمحہ بہ لمحہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنا ہر عمل انصاف کے ترازو میں تولتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں خبر رکھتا ہے۔ دوستوں کے ساتھ، اچھا کرنے والوں کے ساتھ، بھلا کرنے والوں کے ساتھ، محبت کرنے والوں کے ساتھ تو انصاف کرنا ہی ہے، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کفار و مشرکین ہو یا یہود و نصارہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ تمہارے دشمن ہو کہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، وہ دشمنی بھی تمہیں ان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس انصاف کے ترازو میں ہر وقت انصاف ہی کا وزن بھاری ہوگا۔
اگر تم ظلم کرو گے تو اس کا انجام تمہیں بھگتنے کے لیے اسی دنیا میں تیار رہنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیجا کرتے تھے تو انہیں جو خاص آخر وقت میں نصیحتیں کرتے تھے، ان نصیحتوں میں یہ نصیحت لازماً ہوا کرتی تھی کہ تم اسلام کا پرچم بلند رکھنے کے لیے، اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہو، تم سے ظلم نہیں ہونا چاہیے اور اپنے دشمنوں کے نقصان پر تمہیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ نقصان نقصان ہے، چاہے تمہارا ہو یا تمہارے دشمنوں کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے ساتھ ظلم کا برتاؤ کرے اس کو معاف کر دو۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کام کرو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا مِن ذَنْبٍ أَجْدَرُ عَلَىٰ أَن يُعَجِّلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَا يَدَّخِرُهُ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا دنیا ہی میں فوری طور پر اللہ دے دے، ساتھ اس کے کہ آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ملے گی۔ آخرت میں محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جو حساب و کتاب ہوگا وہ ہوگا، لیکن جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فوری طور پر عطا کرتے ہیں، گناہوں میں سے کوئی گناہ ایسے نہیں ہے مثل البغی و قطیعۃ الرحم، جیسے ظلم ہے اور رشتوں کو توڑنا ہے۔ ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں اور اس دنیا میں پکڑتے ہیں، چاہے وہ طاقت کے نشے میں چور ہو، چاہے وہ دولت کے نشے میں چور ہو، چاہے وہ عہدوں کے نشے میں چور ہو، چاہے وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، چاہے وہ امیر ہو کہ غریب ہو، چاہے وہ حاکم ہو کہ محکوم ہو، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، ہر ظالم کو اللہ پکڑتے ہیں اور ہر ظالم اپنی موت آپ مرتا ہے۔ اور یہ اللہ کا ایسا نظام ہے کہ جیسے سورج کا ہر دن نکلنا وقت پر طے ہے اور وقت پر ڈوبنا طے ہے، رات میں اندھیرے کا چھا جانا، دن میں روشنی کا آ جانا، یہ سب ایک حقیقت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی سورج کی روشنی کا انکار نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اسی طرح سے ظلم کے بدترین انجام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس نے برا کیا اس کا انجام کیسے برا ہوا اور جس نے اچھا کیا اس کا انجام کیسے اچھا ہوا۔ لہذا میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے کہا اسی بنیاد پر اگر تمہارے پاس دو آپشن ہو، یا تو تم ظالم بن سکتے ہو یا مظلوم بن سکتے ہو، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، یہی دو آپشن ہیں، تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ مظلوم بن جانا پسند کر لو، ظالم مت بنو۔
مظلوم کا نقصان وقتی ہوتا ہے اور ظالم کا انجام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور بہت بدترین انجام ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری امت مسلمہ کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی میں 24 گھنٹے انصاف کی ترازو کو ہمیشہ وزنی رکھنے اور انصاف کے طریقے کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظلم کے جو ظلم ہماری زندگیوں میں آ چکا ہے، امت کے شعبوں میں آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم سے ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ امت مسلمہ کو انصاف کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔